السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم یہ تمہارے آنے سے ناول کنٹینیو کرنے والے ہیں، پارٹ 2۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ندا یار جلدی کرو، بہت بہت ہو گیا۔ تم پچھلے 1 گھنٹے سے تیار ہو رہی ہو، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے یار، نہ کہ کسی پارٹی میں۔ ابریشا نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے بال بنا رہی تھی۔ نہ جانے کون سا ہیئر اسٹائل اسے بنانا تھا جو بننے کو تیار ہی نہ تھا۔ چلو میں تیار ہوں۔ مزید 10 منٹ کے بعد ندا نے اسے کہا۔ ابریشا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، بڑی جلدی ہو گئی تم تیار؟ ایسے تو نہ دیکھو یار، مجھے نظر لگاؤ گی۔ ندا نے اسے ایسے دیکھا تو بولی، فائنلی ہو گئی تم تیار؟ فائنلی ہو گئی تمہاری تیاری مکمل؟ خدا کا شکر ہے، مجھے تو لگا آج تو ہمارا جانا پاسبل نہیں۔ اچھا اب باتیں نہ بناؤ، چلو ندا، اس کی باتیں ہمیشہ اسی طرح سننی پڑتی تھی۔ یہ دیکھو باری کیسا ہے؟ ندا اسے ایک شرٹ کا پیس دکھاتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو، مجھے وہ بلو والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ بھیا وہ دکھائیے گا، اس نے سیلز مین سے کہا تھا۔ وہ لوگ ایک شاپنگ میں کچھ ڈیزائن دیکھنے میں مگن تھی، جب اچانک ہی ابریشا کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی تو وہ ایک دم آگے بڑھی۔ ارے انٹی، آپ ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ صالحہ بیگم جیسے ہی شاپ کے اندر جانے لگی تھی کہ اچانک ہی انہیں چکر آیا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گیٹ پکڑنا چاہا تھا، پر چکر اتنا شدید تھا کہ ان کا ہاتھ ہینڈل تک نہیں پہنچا تھا۔ کیا ہوا انٹی آپ کو؟ ٹھیک تو ہے آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، کسی نے انہیں سنبھال لیا تھا، پھر انہیں اندر لے کر بٹھایا اور پانی پلانے لگی اور ساتھ ہی پوچھنے لگی، بس بیٹا اب بہتر ہوں؟ یہ تو ہو جاتا ہے اس عمر میں، لگتا ہے شوگر لیول لو ہو گیا تھا۔ صالحہ بیگم نے اپنی جان بچانے والی کو دیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو مرون کلر کے کرتے کے ساتھ بلیک پینٹ اور سر پر حجاب لیے ہوئے تھی اور جس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ انٹی آپ یہ جوس پی لیں، آپ کو بہتر لگے گا، اس نے ندا سے جوس لے کر انہیں دیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ یہ کیا دے رہی ہو تم امی؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تبھی عباد انہیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا تھا۔ جب اس نے انہیں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور اسے کچھ دیتے دیکھا تو تیزی سے ادھر آیا اور کہنے لگا، یہ جوس ہے اور یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے انہیں، کیونکہ ان کا شوگر لیول لو ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ صالحہ بیگم کچھ کہتی، وہ بول پڑی، بیٹا تھوڑا چکر آ گیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں، اس بچی نے گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، جب کہ ابریشا کو تو اسے دیکھ کر منہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ انٹی آپ یہ جوس پی لیں اور یہ چاکلیٹ بھی کھا لیں، بیٹر فیل ہوگا۔ آپ کو زیادہ دیر تک ایسے بنا کچھ کھائے نہیں رہنا چاہیے، وقفے سے کچھ کھاتی رہا کریں۔ ابریشا انہیں چاکلیٹ دیتے ہوئے کھانے کی ہدایت کرنے لگی۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ کینڈی اور چاکلیٹس رہا کرتی تھی کہ وہ اکثر گھر سے بنا کھائے نکل جاتی تو یہ اس کے کام آتی، اور پھر چاکلیٹس تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھی۔ آپ اتنے کیئرلیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ انہیں اکیلے چھوڑ کر گھوم رہے تھے اور پھر آپ کو پتہ تو
پتا تو ہوگا ہی شی از ڈائبیٹک، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ انہیں بتا کر پھر بات سے مخاطب ہوئی، دیکھیے مس، آپ نے جو ابھی امی کے لیے کیا اس کا شکریہ، بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھے کیئرلیس کہیں۔ وہ اس کے کیئرلیس کہنے پر ضبط نہ کر سکا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے کافی الگ تھی، یہ اسے پہلی بار کی طرح اس بار بھی چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بس ایک پل کو۔ ہاں وہ تو دکھ ہی رہا ہے، آپ کتنے کیئرنگ ہیں۔ آپ اپنی امی کو شاپنگ پر لا کر بھول گئے۔ وہ اس کو مزید تپانے لگی، دیکھیے آپ کو کچھ نہیں پتا، اسی لیے اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ مجھے نہ بتائیں، میں اپنی امی کو سنبھال سکتا ہوں۔ وہ خود کو کنٹرول کرنے لگا، ورنہ اس کو اس کی باتوں پر غصہ تو بہت آیا تھا۔ ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کھڑے رہ کر آپ سے بحث کرنے کا۔ وہ اس کی بات پر منہ بنا کر کہنے لگی، چلو یار باری، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ندا نے بحث کرتے دیکھ کر کہنے لگی، ایک منٹ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صالحہ بیگم کی طرف آئی اور کہنے لگی، آنٹی اپنا خیال رکھیے گا، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ انہیں الوداع کہہ کر وہ وہاں سے آ گئی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے جب گھر آئی تو کافی تھک چکی تھی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تھک گئی آج تم دونوں۔ عطیہ بیگم نے انہیں آتے دیکھا تو کہنے لگی، بس آنٹی کیا بتائیں آج کیا ہوا۔ ندا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ایسا کیا ہو گیا بھائی، تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ عطیہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی۔ اب دادی جان کہنے لگی، ارے بچیو، تم اتنی جلدی تھک گئی، آج کل کے بچوں میں تو جان ہی نہیں۔ ایک ہمارے زمانے میں دیکھو، ہم صبح سے شام تک کام کر کے بھی نہیں تھکتے تھے۔ دادی جان کا اپنے زمانے والا قصہ شروع ہو چکا تھا۔ ارے میری پیاری دادی جان، آپ یہ بھی تو دیکھیں، اس زمانے میں کھانے کو اصلی چیزیں ہوتی تھی، آج کل تو کچھ بھی اصلی نہیں ہے۔ عبریشہ نے اپنے سمجھ میں مضبوط دلیل دی تھی، پر وہ بھی اسی کی دادی تھی، اتنی آسانی سے تو نہ مانتی۔ ارے بیٹا، یہ بھی تو کہو کہ تم لوگ آج کل اچھی چیزیں کھاتے بھی کون سا ہو؟ تم لوگوں کو تو بس وہ کیا ہے، پیزا اور برگر، ہاں وہ پسند آتا ہے، اس میں کہاں طاقت رکھی ہے بھلا۔ دادی جان ان کے عجیب غریب کھانوں کے نام سن کر تنگ تھی تو کہنے لگی، جب عطیہ بیگم ان کے لیے اسکواش لے آئی، یہ لو تم لوگ پیو اور بتاؤ کیا کیا خریدا۔ وہ انہیں اسکواش دیتے پوچھنے لگی، اس سے دادی جان کو بھی ان کا شاپنگ دیکھنے کا خیال آیا، وہ بھی ایک چیز نکال کر دکھانے لگی، بیٹا کیا ضرورت تھی تمہیں اس لڑکی سے الجھنے کی، کتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی، تم بلا وجہ ہی اس سے جھگڑنے لگے۔ وہ صالحہ بیگم کو لے کر گھر آیا، جب وہ اس سے کہنے لگی، امی پیاری اور معصوم تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتی، ایک نمبر کی جھگڑالو لڑکی ہے۔ عباد کو اس کا یونی والا قصہ یاد آ گیا تھا۔ بیٹا مجھے تو وہ ایسے بالکل نہیں لگی جیسا تم کہہ رہے ہو، کتنی پیاری ہے اور کتنی ہیلپ کی اس نے میری، آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ صالحہ بیگم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی
اور سارے راستے عباد یہی سنتا آیا تھا۔ ہاں، اور اس کے بدلے مجھے کتنا کچھ سنایا بھی تو، عباد نے چڑچڑا انداز میں کہا۔ اس کی بات پر صالحہ بیگم مسکرا دی۔ خیر یہ تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا جسے وہ کیئرلیس سمجھ رہی ہے، اصل میں وہ میرا کتنا کیئرنگ بیٹا ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی اپنے بیٹے کو اسے کتنی پرواہ تھی ان کی۔ اچھا چھوڑیں اب ان باتوں کو، آپ آرام کریں، میں بوا کو بولتا ہوں کچھ کھانے کو لا دیں آپ کو۔ عباد انہیں کہہ کر اٹھنے لگا۔ جب صالحہ بیگم اسے کہنے لگی عباد ایک منٹ بات سنو بیٹا جی کہیے، وہ رک کر انہیں دیکھتے ہوئے بولا بیٹا تم ایشل کی طرف جاؤ گے کیا؟ صالحہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو نہیں جا رہا۔ کیا ہوا؟ وہ ان کی بات پر کچھ الجھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ بھائی صاحب کی کال آئی تھی کل تمہارا پوچھ رہے تھے، اب ایشل کی شادی کی مبارکباد کے لیے تمہیں جانا چاہیے۔ پھر بھائی ہو تم، ایشل کی انگیجمنٹ کے موقع پر کتنے کام ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ جی امی ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا اس ویکینڈ پر، ابھی مجھے کام ہے، آتا ہوں۔ وہ ان کی بات سمجھ کر کہتا وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ دونوں یونی کے لان میں گھاس پر کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھ رہی تھی، جب ندا اسے کہنے لگی سنو باری، ہمیں ایک دفعہ ایشل کی طرف جانا چاہیے، پھر سنسیشنل شروع ہو جائیں گے تو موقع نہیں ملے گا اور پھر سیدھا انگیجمنٹ پر جائیں گے تو ایشل نے ہمیں سنا سنا کر ہی مار ڈالنا ہے۔ ندا کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے چلے جائیں گے کسی دن، تم دیکھ لو کب چلنا ہے۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں کہنے لگی باری کہاں گم ہو یار، کیا سوچ رہی ہو؟ ندا نے اسے ایسے دیکھا تو پوچھنے لگی کچھ نہیں یار، بس یہ کویشچن سالو کر رہی ہوں، ہو کر نہیں دے رہا۔ چھوڑو تم بتاؤ کب چلنا ہے؟ وہ اپنی نوٹ بک بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی میں نوٹس کمپلیٹ کر لوں پھر بتاتی ہوں، کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب جانا ہو تو بتا دینا، عبریشہ نے بھی بک کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ایشل کے گھر کے باہر کھڑی تھی جب ندا نے بیل بجائی اور سامنے سے جس نے گیٹ کھولا اسے دیکھ کر عبریشہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آپ یہاں؟ عبریشہ کے منہ سے اسے وہاں دیکھ کر یکدم نکلا تھا۔ اس کے سوال پر سامنے کھڑے شخص نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ تو مجھے کہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کہتا ایشل کی آواز پر وہ چونکا۔ بھائی کون ہے؟ ارے آ گئی تم لوگ، کب سے ویٹ کر رہی تھی، بڑی دیر لگا دی آنے میں۔ چلو اب اندر بھی آ جاؤ، یہاں کب تک کھڑے رہنا ہے؟ ایشل وہیں سے بولتی باہر آئی تو انہیں وہاں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، پھر عباد کی طرف متوجہ ہوئی بھائی یہ میری فرینڈس ہے، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ایشل یار یہ تمہارے اتنے ہینڈسم بھائی کہاں سے آ گئے اچانک؟ ندا کو اس کے منہ سے بھائی سن کر تجسس ہوا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ میری پھوپھو کے بیٹے ہیں عباد حسن، ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اپنی اسٹڈیز پوری کر کے لوٹے ہیں۔ اچھا تبھی میں کہوں آج سے پہلے تمہارے یہاں دیکھا نہیں۔ ندا اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں آپ؟ عبریشہ نے اندر آتے سامنے بیٹھی ایشل کی امی کو سلام کیا تھا، جبکہ ندا نے سب کو مسکرا کے سلام کیا تھا۔ وہاں عباد کے ساتھ ماہین، ایشل کی چھوٹی بہن اور بھائی زہیب بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔
وعلیکم السلام۔ الحمدللہ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ بھائی تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا جب سے تم لوگ کا کالج ختم ہوا۔ وہ ان سے پیار سے شکوہ کرنے لگی۔ بس انٹی کیا بتائیں، آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی ہے، کافی وقت سے آنے کا سوچ رہے تھے، بس موقع نہیں ملا، ندا جھٹ سے کہنے لگی۔ پھر ایشل انہیں اپنے روم میں لے آئی تو ابریشا نے شکر ادا کیا۔ ایشل تمہاری یہ کزن کچھ زیادہ پراؤڈ نہیں ہے؟ سلام کا جواب بھی صحیح سے نہیں دیا۔ ندا کو اس کی یہ حرکت ذرا پسند نہ آئی تو کہنے لگی، بس یار بھائی لڑکیوں سے زیادہ تر دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں، بس فیملی سے ہی کلوز ہے ورنہ بہت کم بولتے ہیں۔ ایشل اسے بتانے لگی، اچھا مطلب لڑکیوں سے الرجک ہے؟ ندا نے اپنے گال پر انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا، جسے دیکھ کر ابریشا نے اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ ویسے تو ایسا بھی نہیں ہے، اب بس تھوڑا ریزروڈ رہتے ہیں۔ ایشل کو اپنے بھائی کے بارے میں کسی کی اس طرح کی باتیں پسند نہ تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم یہ بتاؤ کہ ہو کیا رہا ہے آج کل، یہ تمہاری انگیجمنٹ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ ابریشا اس کی بات بدلنے کے غرض سے بولی۔ الحمدللہ بس بڑھیا ہو رہا ہے، میں کل انگیجمنٹ کا ڈریس لینے جاؤں گی، آنٹی کی کال آئی تھی، وہ بتانے لگی۔ جب ندا کچھ خیال آنے پر کہنے لگی، ایشل یار اپنے ہونے والے شوہر صاحب کی کوئی فوٹو تو دکھاؤ ذرا، ہم بھی تو دیکھیں موصوف دکھتے کیسے ہیں۔ ندا اسے چھیڑنے لگی۔ ایشل نے انہیں فوٹو دکھانے لگی اور ساتھ ہی حماد کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب ابریشا اسے کہنے لگی، ایک بات کہنی تھی تم سے، میں جانتی ہوں تم خود سمجھدار ہو، پر پھر بھی ایک بات کا خیال رکھنا، تمہاری ابھی صرف انگیجمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو لڑکیاں آج کل اپنے منگیتر کے ساتھ فون پر باتیں شروع کر دیتی ہیں، اس سے مسئلے بڑھتے ہیں یار، یہ صحیح تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کچھ لوگ نہیں سمجھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم بات نہ کرو، بس یہ سوچ کر دیکھنا کہ ابھی بھی نامحرم ہی ہوگا، اور کسی نامحرم سے تنہا اس طرح باتیں کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اسے ایشو میں تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے بول رہی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ ابریشا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یار کچھ نہیں ہوتا، آج کل سبھی کرتے ہیں، پھر میں تو حماد کو کافی وقت سے جانتی ہوں، ہماری فیملی ٹرمز کافی اچھے ہیں۔ ایشل اس کی بات سن کر کہنے لگی، میں دعا کرتی ہوں کچھ نہ ہو، تمہیں پتہ ہے کافی پہلے میں نے ایک بات کہیں پڑھی تھی، جانتی ہو کیا؟ ویسے وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، کیا پڑھا تھا؟ ندا کو اس کی باتیں کبھی بری یا عجیب نہیں لگتی تھی، وہ اسے بچپن سے جانتی تھی، اسے پتہ تھا وہ کیا کہنے جا رہی تھی، پر ایشل کو نہیں معلوم تھا تو کہنے لگی، یہی کہ لڑکیاں سمندر کی ریت کی طرح ہوتی ہیں، آیا پڑی ریت جو اگر ساحل پر ہو تو لوگوں کے پیروں تلے روند جاتی ہے، اور اگر سمندر کی گہرائی میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی ریت کو ذرہ خود کو محفوظ سیپ میں ڈھک لے تو موتی بن جاتا ہے۔ اب یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ تمہیں کس طرح راہ کو چننا ہے۔ ابریشا کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابریشا کی باتوں میں
جو گہرائی تھی وہ ایشل کے سمجھ آئی یا نہیں یہ تو اندازہ لگانا مشکل تھا، پر کوئی اور بھی یہ سب سن چکا تھا اور شاید سمجھ بھی گیا تھا۔ تمہاری باتیں مجھے ہمیشہ ہی بہت مشکل لگتی ہے، پر میں کوشش کروں گی جو تم نے کہا ایسا نہ ہو۔ ایشل نے اس کی باتوں پر صرف اتنا کہا تھا۔ ابریشا کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ وہ کوشش کرے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ کافی دیر تک ایشل کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھر آ گئی۔ پورا ویک ان کے سنسیشنل کی وجہ سے مصروف گزرا تھا۔ سنسیشنل سے فارغ ہوئی تو ایشل کی منگنی کا خیال آیا جو کل تھی۔ اسی کے لیے وہ ندا کی طرف آئی تھی اور اب دونوں بیٹھی ڈسکس کر رہی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ باری یار، میں سوچ رہی ہوں میں کل یہ پنک والا ڈریس پہنوں۔ ندا اپنے ڈریس اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں اچھا لگے گا، اور ہاں ہمیں کل جلدی جانا ہے، ایشل نے پہلے ہی کہا تھا۔ اسے بھی تو تیار کرنا ہے، تو اپنی ڈریس لے کر چلنا، وہیں چینج کر لینا۔ وہ اسے سب تفصیل سے بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی بات سمجھ کر کہنے لگی۔ اچھا چلو پھر سب سامان رکھ لینا، ہمیں کل جلدی جانا ہے۔ یاد رکھنا تم بہت وقت لیتی ہو، ابھی بتا رہی ہوں۔ اسے سب دوبارہ یاد دلا کر وہ جانے لگی۔ اچھا محترمہ، سمجھ گئی میں، ندا بڑی بیزار سی شکل بنا کر کہنے لگی۔ پھر ابریشا بھی گھر آ گئی، اسے بھی کل کی تیاری کرنی تھی۔ وہ سونے ہی لگی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ایان کی کال دیکھ کر اس نے خوش ہوتے ہوئے کال آن کی۔ ہیلو آپی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ایان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ الحمدللہ میں تو اچھی ہوں، تم سناؤ کہاں تھے اتنے دن؟ میں تمہاری کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ آپی آپ کو پتہ تو ہے پچھلے دنوں میرے اسائنمنٹس کا کام کافی بڑھ گیا تھا، اسی وجہ سے وقت نہیں ملا۔ آپ بتائیے گھر پر سب خیریت سے ہیں؟ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ بتانے لگا۔ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس کل دادی جان تمہارا پوچھ رہی تھی اور بابا سے بات ہوئی تمہاری؟ ابریشا اسے سب کی خیریت بتاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں کل میں نے بابا سے بات کی تھی، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں کل دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا ہوں۔ بابا سے تو میں نے کل پرمیشن لے لی تھی، آپ امی کو بتا دینا۔ وہ اسے بتانے لگا۔ اپنے جانے کے بارے میں اچھا بتا دوں گی، کتنے دن کا ٹرپ ہے؟ وہ اس کی بات سن کر پوچھنے لگی۔ 1 ویک کا ہے، ہم لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، تو شاید وہاں تھوڑا سگنل کا مسئلہ ہو جائے اور کال نہ لگے، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا۔ امی کو بھی بتا دینا۔ اور اسے ساری تفصیل بتانے لگا اور یہ سب سننے لگی۔ پھر تھوڑی دیر ایسے ہی باتیں کر کے اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ یہ دونوں صبح 11 بجے ہی ایشل کے گھر پر آ گئی تھی۔ وہاں بھی کافی چہل پہل تھی، سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ دونوں بھی ایشل کے روم میں آ گئی تھی۔ اچھا کیا تم لوگ آ گئی؟ میں اکیلے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اب تم لوگ میری ہیلپ کرو۔ ایشل انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بالکل، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ابریشا جھٹ سے کہنے لگی۔ ابھی تو میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ کون سی جویلری پہنوں اس ڈریس کے ساتھ۔ ایشل 2 سیٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یار یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، چلو ہم تمہاری ہیلپ کرتے ہیں۔ سب سلیکٹ کرنے میں ندا اسے
کہتے ہوئے آگے بڑھی اور سیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ اچھا یہ والا دیکھو، اس ڈریس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ ندا ایک سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ ایشل اس کے ہاتھ سے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لوگ کام کے ساتھ آپس میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ تم بتاؤ باری کب کر رہی ہو شادی؟ کب تک سب سے یہ بات بولتی رہو گی؟ ایشل اسے دیکھتے اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کیا بولتی رہوں گی؟ میں سمجھی نہیں۔ عبریشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ اب تم انجان نہ بنو اس کی۔ ایشل اس کی انجان بننے پر کہنے لگی، اب یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہو جائے گی شادی بھی۔ وہ سمجھتے ہوئے ٹاپک بدلنے کے غرض سے کہنے لگی، یار اب رہنے دو، ہم دونوں جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ اب تم کب تک اس ایک جھوٹ کو سب کے سامنے ہوا دیتی رہو گی؟ اس کی بات سن کر ندا سے چپ نہیں رہا گیا تھا تو کہنے لگی، ہاں وہ بھی تمہارا پھیلایا ہوا۔ ایشل اسے یاد دلانے لگی، اور جس وجہ سے بولا تھا وہ بھی تم جانتی ہو۔ ندا نے جواب دیا، اب بس کر دو تم لوگ، یہاں اتنے لوگ ہیں، کوئی سنے تو کیا سمجھے گا؟ عبریشہ انہیں چپ کرانے لگی۔ عبریشہ اظہر ایک ایجوکیٹڈ اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی فیملی کبھی بھی کنزرویٹو نہیں تھی اور عبریشہ کو کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں جانے آنے میں، پھر بھی وہ اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ پھر عبریشہ تو گھر میں سب کی لاڈلی بھی تھی، اور دادی سے تو وہ کافی کلوز تھی، ہوتی بھی کیوں نہ۔ آخر اظہر صاحب کی شادی کے سالوں بعد، بڑی دعاؤں کے بعد وہ ان کی زندگی میں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ سب کے لاڈ اور پیار کے باوجود بھی عبریشہ کبھی بھی مغرور یا ضدی نہیں رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، اس کو اپنی لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ پھر جب وہ 2 سال کی ہوئی تو ان کی زندگی میں ایان اظہر کی انٹری ہوئی۔ اس کے آنے کے بعد تو مانو ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں سب کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ بھی پڑھنے لگی، اور قرآن تو دادی جان اسے پڑھایا کرتی تھی اور ساتھ میں اسے اچھی باتیں بھی بتایا کرتی۔ وہ ہمیشہ ان کی باتیں بہت دھیان سے سنا کرتی تھی۔ پھر جب اس کا اسکول سٹارٹ ہوا تو اس کی دوستی ندا سے ہوئی۔ پھر وقت کے ساتھ ان کی دوستی بھی گہری ہوتی گئی۔ ندا کی فیملی بھی انہی کی جیسی تھی۔ ندا بڑی تھی اور اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے، اور دادا یا دادی کوئی بھی ان کے گھر نہیں رہتا تھا، وہ الگ ہی رہا کرتے تھے۔ ندا ان کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی اور اسے سمجھتی بھی تھی، پر ایک بات تھی جو پہلے ندا کو اس میں تھوڑا عجیب لگی تھی کہ عبریشہ لڑکوں سے ہمیشہ دور ہی رہا کرتی تھی، پر اسے اس کے پوچھنے پر پتہ چلا وہ کیوں ایسی ہے تو ندا کو پھر سمجھ آ گئی کہ اس کا مزاج اوروں کے مقابلے الگ ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جب وہ محض 6 سال کی تھی تب ان کے بابا کے خاندان میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ ہر جگہ لڑکیوں کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت اس نے دادی کو کہتے سنا تھا کہ لڑکیوں کو اپنے باپ بھائی کے علاوہ کسی غیر مرد سے اس طرح تنہا ملنا یا
باتیں کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے بچیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اس وقت تو عبریشہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، تو دادی ایسا بول رہی ہے، پر اس نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ اسے اپنے بابا اور بھائی کے علاوہ کسی اور لڑکے سے بات نہیں کرنی۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ یہ سیکھ گئی تھی۔ وہ ایک کانفیڈنٹ اور پریکٹیکل لڑکی، زندگی کی بہت سی باتیں وقت کے ساتھ سمجھ گئی۔ کتابیں پڑھنا اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ اکثر وہ مختلف کتابیں پڑھا کرتی تھی، اور پتہ نہیں ایسا کیا تھا، وہ ندا کے علاوہ ہر ایک سے ریزرو ہی رہا کرتی تھی۔ اس کے کزن بھی سب اس سے چھوٹے ہی تھے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اپنے سے 2 سال چھوٹے ایان سے اسے بہت پیار اور دوستی بھی تھی، اور اس نے ہمیشہ ایان سے یہی کہا کہ اسے کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو اسے ضرور بتائے، اسے کچھ نہ چھپائے۔ وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، پھر وہ اس کی ہر بات کا خیال رکھتی۔ وہ بھی اس سے کافی کلوز تھا۔ ندا اور اس نے ساتھ ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تو بابا نے اسے اسکوٹی دلا دی کہ آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو، اور پھر جب اس نے کالج جانا شروع کیا تو وہ خود ہی حجاب کرنے لگی تھی۔ اسے کسی نے ایسا کرنے کو کہا نہیں تھا، پر اب تک وہ خود کافی کچھ سمجھ چکی تھی۔ اسے خود کو یہ کرنا اچھا لگتا تھا، اور پھر وہ تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی۔ کالج میں ان کی دوستی ایشل سے ہوئی، وہ بھی ندا کی ہی وجہ سے، ورنہ عبریشہ تو سب سے ریزرو ہی رہا کرتی تھی۔ یہ تینوں بہت جلدی کلوز فرینڈ بن گئی۔ شروع میں ایشل جب بھی اسے ایسے دیکھتی تو یہی کہا کرتی تھی، بھاری تمہاری فیملی میں کوئی ایسا نہیں، پھر تم اتنی الگ کیسے ہو؟ وہ اس کی باتوں کے جواب میں الٹا سوال کرتی کہ کیسے الگ ہوں میں، اور پھر ایشل اس کے جواب کی حجاب کی طرف اشارہ کرتی تو وہ اسے بس اتنا کہتی کہ میں اسے اللہ کو اچھی لگتی ہوں اور خود کو بھی، پھر میں کیوں نہ پہنوں؟ اس کے جواب میں ایشل کچھ نہ بول پاتی۔ پھر وقت کے ساتھ وہ بھی سمجھ گئی اس کے نیچر کو۔ ندا کو اس کے کسی بھی روپ سے کوئی حیرانی نہ ہوتی تھی، وہ تو بچپن سے ہی اسے دیکھتی آ رہی تھی اور اس کے ہر مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ان کے کالج کا فرسٹ سیمسٹر گزر چکا تھا اور عبریشہ اپنی کلاس میں مغرور اور اکڑ مشہور ہو چکی تھی، خاص کر بوائز میں۔ وہ ندا اور ایشل کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور بوائز سے تو ویسے بھی وہ ڈسٹینس بنا کر رکھتی تھی۔ اسے وہ لڑکیاں بھی سخت زہر لگا کرتی تھیں جو ہر وقت لڑکوں کے پیچھے پھرا کرتی تھیں۔ اس سے انہیں اس طرح دیکھ کر کفت ہوا کرتی تھی۔ ایک دو بار کلاس کے بوائز نے اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے ایسے اکھڑ لہجے میں جواب دیا کہ سامنے والے نے اس سے بات نہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ یہی وجہ تھی کہ سب اسے مغرور اور اکھڑ کہنے لگے تھے۔ پھر اسے اس بات سے پرواہ بھی نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں خوش تھی۔ جب وہ سیکنڈ ایئر میں آئی تو اچانک یہ انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد اس کی لائف میں کچھ آسانی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کوئی کلاس نہ ہونے کی وجہ سے لائبریری کی اسٹیئرز پر بیٹھی تھی جب شیزا ملک جو ان کے کلاس فیلو تھی ان کی طرف آتی ہوئی دکھی۔ عبریشہ، یہ تمہارے لیے
اس نے ایک لیٹر اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے اور کس نے دیا؟ وہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگی، یار مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے، یہ تو ساحل ملک نے دیا ہے تمہیں دینے کو۔ وہ بتانے لگی، کوئی ساحل ملک؟ کون ساحل ملک؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ندا پوچھنے لگی، ارے یار ہمارے سینئر ہیں نا ساحل ملک، اور میرے کزن بھی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہاں کیوں لے آئی ہو؟ عبریشہ کا غصے سے برا حال تھا، اس نے اس لیٹر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، وہ بنا کھولے جانتی تھی اس میں کیا ہوگا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں اس میں کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم، تم کھول کر دیکھ لو، کہہ کر وہ جانے لگی۔ ندا وہ کھول کر دیکھنے لگی جب عبریشہ نے شیزا کو پیچھے سے آواز دی، ایک منٹ شیزا، یہ بتاتی جاؤ کہ تمہارے یہ سینئر کزن صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ وہ کینٹین میں ہوں گے اس وقت، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ندا اسے اٹھتا دیکھ کر کہنے لگی، آج میں اس ساحل ملک کی طبیعت صاف کرتی ہوں، آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی بھلا یہ سب کرنے کی؟ وہ بہت غصے میں تھی، اس بات کا اندازہ ان دونوں کو ہو گیا تھا، انہوں نے پہلے کبھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے پیچھے چل دی کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گی۔ وہ کینٹین میں آئی تو سامنے ہی ایک ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ساحل ملک نظر آ گیا۔ عبریشہ چلتی ہوئی اس ٹیبل تک آئی اور اسے کہا، مسٹر ملک، کیا آپ 2 منٹ بات سن سکتے ہیں؟ سو باہر آئیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ ندا اور ایشل اسے دیکھتی رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ وہ اچانک اسے ایسے دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوئے اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے باہر آ گیا، نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ سو مسٹر ساحل ملک، سب سے پہلے تو اپنے اس فضول لیٹر کو اپنے پاس رکھیں، اگر آئندہ آپ نے ایسی کوئی فضول حرکت کی تو میں آپ کو اس طرح باہر بلا کر نہیں بلکہ سب کے سامنے آپ کی اس حرکت کا جواب دوں گی۔ تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہاری یہ گھٹیا حرکت سے امپریس ہو جاؤں گی؟ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مسٹر ساحل ملک، سمجھے تم؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس پر برس رہی تھی، کیا کسی کو اپنے دل کی بات بتانا گھٹیا حرکت ہوتی ہے؟ میں نے تو ایسا کہیں نہیں سنا، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ نہیں کسی کا پتہ نہیں، ہاں مگر ایک انگیج لڑکی کو یہ سب بتانا ضرور گھٹیا حرکت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ عبریشہ کوئی جواب دیتی، ندا بول پڑی۔ ادھر عبریشہ اپنا غصہ بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انگیجڈ؟ آر یو سیریس؟ ساحل کو جیسے یقین نہ آیا۔ یس شی از انگیجڈ، ندا بڑے کانفیڈنس سے بولی۔ نہیں تم مذاق کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، شیزا نے تو مجھے نہیں بتایا یہ انگیجڈ ہے۔ اسے واقعی اس بارے میں شوق لگا تھا۔ آپ کو میرے چہرے سے لگتا ہے میں مذاق کے موڈ میں ہوں، اس کی انگیجمنٹ کو کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ جانتے ہو وہ ایک اے سی پی ہے، اگر اب دوبارہ آپ نے اس سے تنگ کرنے کی کوشش کی تو آپ کی خیر نہیں۔ اور رہی شیزا تو وہ کوئی ہماری اتنی خاص دوست نہیں جو اسے ہر بات کا پتہ ہو۔ وہ دونوں چپ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا ایسا ہے تو کیا نام ہے ان کا اور کہاں ہوتے ہیں وہ یہ بھی بتا دو۔ مجھے ابھی بھی شک ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ روہیل احمد خان دہرادون میں ہوتے ہیں اور یہ
دیکھیں۔ ابریشا نے اپنے ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے پہنی ہوئی رنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا اور ساحل ملک کی شکل دیکھنے لائق تھی اس وقت۔ اب مجھے نہیں لگتا آپ کو مزید کچھ جاننا ہے، سو پلیز لیو اس، یہ کہہ کر وہ وہاں سے آ گئی اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ پھر دونوں کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ روحل احمد خان کون ہے، کہاں سے آیا؟ پھر ابھی کسی نے اسے نہیں پوچھا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئی تو ندا سے اور چھپ نہیں رہا گیا اور اس نے پوچھ لیا، باری یہ روحل احمد خان کون ہے اور یہ رنگ کا کیا چکر ہے؟ کیا تمہیں واقعی نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یاد کرو تم نے ہی کل کہا تھا آج کل تم جو ناول پڑھ رہی ہو اس کا ہیرو ہے روحل احمد خان۔ اور یہ سنتے ہی ندا کو جھٹکا لگا، یار تم نے تو میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اس کا ری ایکشن اور ابریشا کا جواب پر ایشل اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی اور کافی دیر تک ہنستی رہی اور اس میں ابریشا بھی اس کے ساتھ تھی اور یہ دیکھ کر ندا کا دل جل گیا۔ بھائی کمال کر دیا، آج تو وہ ساحل ملک کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ جب ابریشا نے نام بتایا ایک پل کو تو میں بھی حیران ہو گئی تھی، پر جو بھی ہے بڑا مزہ آیا۔ لیکن یہ رنگ، ایشل نے سارے معاملے میں اب اپنی رائے رکھی تھی۔ میں کیا کرتی؟ جب ندا نے ہی یہ جھوٹ شروع کیا تو میں اس وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور پھر اگر میں اسے یہ سب نہ کہتی تو وہ یقین نہ کرتا۔ یہ رنگ تو دادی جان نے میرے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ سچ کہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کم از کم اب کوئی بھی ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہوگی۔ ایشل کی بات پر ابریشا انہیں بتانے لگی، پر وہ لوگ یہ جانتی تھی کہ کوئی بھی جھوٹ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوا کرتا، اور پھر تو یہ بات آگ کی طرح پورے کالج میں پھیل گئی کہ ابریشا انگیجڈ ہے اور اس کا فیانسے کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ پھر کیا تھا، کلاس کے لڑکے تو ویسے بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، بس اپنے کام سے کام کرتے تھے، اب اور بھی دور رہنے لگے تھے۔ سب اس کے نیچر سے بھی اب تک واقف ہو گئے تھے۔ اس طرح سب ایسے ہی چلتا رہا اور اس کا گریجویشن ہو گیا۔ پھر ندا اور اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ ایشل کو آگے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں تھا، سو اس نے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح ان کی لائف میں مصروفیات کچھ بڑھ گئی اور پھر ایک سال ان کا کیسے گزرا انہیں پتہ نہیں چلا۔ یہاں بھی وہی روٹین تھا۔ شیزا تو یہاں بھی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ اس کی انگیجمنٹ کے بارے میں۔ اس سے ابریشا کو تو فائدہ ہی ہوا تھا۔ پھر ایک روز جب وہ لیکچر مس ہونے کے ڈر سے جلدی میں تھی تو اس کا سامنا عباد حسن سے ہوا، اور وہ شخص جو خود کی غلطی کے باوجود بھی اس پر برس پڑا تھا، اس کے جملوں سے اس کو شدید احساس توہین محسوس ہوئی اور اس نے بھی پلٹ کر اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کا بس نہ چلا، وہی اس کا منہ توڑ دیتی اگر بیچ میں وہ دوسرا اسے سوری نہ مانگتا تو۔ پھر ایک دن جب شاپنگ کے لیے نکلی تو اس کا عباد کی امی سے سامنا ہو گیا۔ وہ چکرا کر گرنے لگی تھی جب اس نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ پھر انہوں نے
بتایا کہ ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کس کے ساتھ آئی تو بتانے لگی ان کا بیٹا ساتھ تھا، پر شاید کسی کی کال سننے رک گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کینڈیز اور چاکلیٹ رکھتی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اس نے ندا کے پاس جو جوس تھا وہ انہیں دیتے ہوئے ایک چاکلیٹ بھی دی کہ ان کا شوگر نارمل ہو جائے۔ تبھی اس کا پھر عباد سے سامنا ہوا، جو یقیناً اپنی امی کو اس کے ساتھ دیکھ کر ادھر آیا تھا۔ پھر وہی ہوا، اسے دیکھ کر اس کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ اس شخص سے کبھی ملنا نہیں چاہتی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سامنا ہو ہی گیا تھا۔ اسے وہ شخص جب بھی دکھا اسے وہ زہر ہی لگا کرتا تھا۔ شاید وہ آج بھی اس کی وہ پہلے دن والی باتیں نہیں بھولی تھی۔ تو چلیے ہم یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یار کیا بتاؤں، فنی تھا ناول لاسٹ میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پارٹ 3 میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔